بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ خواجہ اسد صاحب مسلم لیگ نواز کے جو لیڈر ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے لیے بڑے پر امید ہیں۔ وہ کیوں پر امید ہیں؟ کنہوں نے انہوں نے اشارہ کراتا ہے، آنکھ کراتی کہ بھائی پر امید ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی برے طریقے سے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے موقع تھے باقاعدہ طور پر، اور وہ کیوں پکڑی گئی ہے، کیڑا چھاپا پہ گیا انہوں نے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دونوں باتیں رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ کپتان کی جو حکومت ہے اب وہ عدلیہ کے خلاف، یا ایک میں یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ عدلیہ کے خلاف، لیکن عدلیہ پر طریقے سے وہ وار کر رہی ہے، تنقید کے نشتر چلا رہی ہے، تنبیہ کر رہی ہے، یا اس طرح کی جو بھی مناسب لفظ ہوتا ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ کر رہے ہیں۔ وہ آج فواد چودھری صاحب نے کیا ہے ایک دفعہ پھر، کل پرسوں کپتان کر رہا تھا اس طرح کی باتیں کہ جناب عدلیہ فیصلے جو ہے وہ دیتی نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کیس چلنا چاہیے، سٹے آرڈر آ جاتے ہیں تو 250 ارب کا سٹے ہے جو دیا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ آج فواد چودھری صاحب نے کہا ہے یہ جو ریور راوی اربن پروجیکٹ والا سین تھا، اس کے اوپر جو عدلیہ نے ان کے پالیسی کو اٹھا کے باہر پھینکا، منہ پہ مارا ہے، اس پر ان کو بڑی تکلیف ہے۔ تکلیف کیوں ہے؟ تکلیف اصل میں اس لیے ہے کہ پائن دیہڑی سی بہت بڑی، دیہڑی نہیں دیہڑ سی بہت بڑا، یعنی 58 کھرب روپیہ اس میں پرائیویٹ پارٹیز کا انوالو ہونا تھا، تو پائن ایویں ہو جانا سی۔ دیکھو نا، مطلب چنگے پلے پیسے سننا، اب اس پہ ہے مسئلہ ان کو پھنسا ہوا، بات سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے، اب وہاں پر جو فیصلہ آئے گا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو لیم ایکسکیوزز ہیں نا جو مختلف طریقے سے اختیار کرتی ہے حکومت، ان کی عادت ہے، اس میں انہوں نے اب عدلیہ کو بھی شامل کر لیا۔ پہلے سارا کچھ نواز شریف دی بات ہو رہا سی، جتنے کام خراب تھے وہ زرداری اور نواز شریف دے پائی جاندے وچوں پرویز مشرف نے بھول جاندے سن، ٹھیک ہے، پرویز مشرف کی گل نہیں سی کرتے، اور اب سارے کے سارے کام اس کی خرابی کی وجوہات میں وہ عدلیہ کو بھی شامل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا طریقہ کار ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ عدلیہ لو جڑا نا کام کو ہور طریقے نہ شروع ہو جائے، پھر عدلیہ نوٹس لے لے اور آپ بلا لے عمران خان کو کہ آؤ پائیں ذرا دسو ذرا کتنے ساڑی وجہ تو کام خراب ہویا اور آپ کی اپنی پالیسیز کیا ہیں۔ اگر اس طرح کے بیانات میں آپ سے عرض کروں، یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان رہے، راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان رہے، نواز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان رہے، اور جو ہیں اپنا شاہدہ خان عباسی صاحب جو وزیر اعظم پاکستان رہے، اگر ان میں سے کسی نے دیے ہوتے تو اب تک از خود نوٹس ضرور ہو گیا ہوتا۔ ابھی ان پر نہیں ہوا، لیکن جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج خود نوٹس کرا کے باز آن گے، یعنی انہیں ایک کندھا چاہیے جس کے اوپر وہ ڈال سکیں کہ جناب ادھی وجہ تو ساڈا کام نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی ان کو جو ہوتا ہے نا، کیا کہنا چاہیے، گھر کا سب سے نکھٹو انسان وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مینوں ابے نے صحیح پڑھایا نہیں سی، سکولے نہیں سی ٹائم تے لے کے جاندہ، وہ جناب پھر کبھی کہے گا کہ مینوں تو سچا پیار ہی نہیں سی دیتا گھر دیاں نے۔ اس طرح کی وہ حرکتیں کر کے اپنی ناکامیاں، نااہلیاں، کمزوریاں دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ یہ حال جو ہے اس حکومت کا ہوا ہے اور وہ یہ ایسا کرتی جا رہی ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے ایک بات بڑی زبردست کی ہے، اس کی میں بھرپور حمایت کرتا ہوں، اور وہ بات یہ کیا ہے کہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ کو اور بلاول بھٹو صاحب کو دونوں کو میئر کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں فواد چودھری کی بات کے اندر، بندہ جی ہو جائے بھی گل چنگی کر گیا، یا کم از کم مجھے اچھی لگ گئی اس وقت، اس لیے لگ گئی کہ جو ان کی حرکتیں ہیں، ان کو کونسلر کا الیکشن لڑنا چاہیے سر، معذرت کے ساتھ دونوں کو۔ جو انہوں نے کل ان کی پارٹیز نے سینٹ کے اندر کیا ہے نا، اس پر تو میرا دل کرتا ہے کہ یہ کونسلر دا الیکشن لڑا۔ اے ایم این اے، سینیٹر، ایم پی اے، بڑیاں پارٹیاں دی سربراہی، لیڈرشپ یہ اس قابل نہیں ہے اگر ان کی مرضی کے بغیر ہوا یا ان کی مرضی کے ساتھ ہوا۔ ویسے مجھے شبہ ہے کہ مرضی کے ساتھ ہی ہوا ہے جو کل ہوا ہے سینٹ کے اندر، کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں پاکستان دوسرا ملک ہے جس نے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا ہے۔ پہلا ملک برازیل تھا، اور اس کا پرائم منسٹر جو ہے اس کو بھی آپ حرکتیں دیکھ لیں، وہ بھی عمران خان دا ماسی دا پتر لگتا ہے، وہ اس کی حرکتیں بھی بالکل عمران خان جیسی ہیں۔ اور اب دوسرا ملک پاکستان بنا ہے جو اٹامک پاور ہے، واحد اسلامی دنیا میں اٹامک پاور ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ جناب ہمارا بینک ہے، ساڈے پیسے پے نے اسی کڑا نہیں سکتے،
ٹھیک ہے، وہ بورڈ آئے گا، ایڈوائزری بورڈ بیٹھے گا، وہ جو چاہے گا کرے گا، 5 سال کے لیے آپ ان کو چھیڑ نہیں سکتے. اس طرح کی انڈیپینڈنس ان کو دے دی گئی ہے. جو اب آپ اور میں کمائیں گے وہ آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ پیسے سارے کے سارے آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. وہ حکومت جڑی نا منہ تکتی رہ جائے گی. یہ اصل میں جو میں اگر جتنا بل میں نے پڑھا ہے اور جو میں نے اس کو اب تک دوسرے لوگوں سے سمجھا ہے اس کا مطلب اصل میں یہ نکلتا ہے. اس لیے مجھے کافی زیادہ تکلیف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے. وہ کس طرح سے پکڑی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر یا اپوزیشن لیڈر ہیں. انہوں نے دلاور خان گروپ کے 6 ووٹ لیے تھے اور وہ 6 ووٹ لے کر وہ جناب اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ثابت کر رہے تھے کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں. اس وقت میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اپوزیشن میں آگے بیٹھنا چاہتا تو آپ کس طرح سے اس کی مخالفت کر سکتے ہیں. لیکن وہ بھائن جڑے نا اور رل مل کے آئے سن. اب یہ اعتراف جو ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بڑے ایک زبردست قسم کے آدمی ہیں، پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، نوجوان آدمی ہیں، پڑھا لکھا بندہ ہے اور بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کرنے والے آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی جو ہم نے اپنی صفوں میں بیٹھے حکومتی ارکان سے ووٹ کا کہا. اور ووٹ کا کہا تو ووٹ لیا نا یوسف رضا گیلانی صاحب نے، تو بنے کیا اپوزیشن لیڈر. موقع آیا اپوزیشن کرنے کا تو یوسف رضا گیلانی صاحب جا کے جڑے بیٹھ گئے اتنے کلاں دے اتنے پھوڑی تے بہ کے جا کے اتنے پوری قوم جڑی ہے انہوں دی جان نو پٹدی پئی ہے اور وہ پھوڑی پر بیٹھ کے جا کے لیکن انہوں نے یہ جو اپنا ایک جواز پیش کیا، جو اپنا ایک لیم ایکسکیوز پیش کیا یوسف رضا گیلانی صاحب نے شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ یا مختلف لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا جناب انہوں نے راتوں رات اچانک اجلاس بلا لیا اور اجلاس بلا کر تو وہ جناب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب سیر اجلاس ہے تو اس لیے میں تو دیکھیں نا وہاں آیا ہوا تھا. وہ مرشد پاک جس طرح بولتے ہیں، اب میں تو خیر اس کی صحیح طریقے سے نقل نہیں اتار سکتا، وہ بہت سارے لوگ ہیں جو اتارتے ہیں سہیل احمد سمیت، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا جھوٹ تھا جو بے نقاب ہو گیا. جیو نیوز نے باقاعدہ طور پر وہ میسیجز سینیٹرز کو بھیجے گئے جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے آفس اپوزیشن لیڈر کے طور پر موجود ہے، اس کی طرف سے میسیجز بھیجے گئے تھے تمام سینیٹرز کو کہ جناب ہو سکتا ہے کہ حکومت جمعے کے روز اجلاس بلا لے، آپ جمعے رات کی دوپہر تک اپنی پریزنس اسلام آباد میں انشور کریں. فلائٹاں فلوٹاں بھی کینسل ہو سکتی ہیں، تم دے رولے بھی پی سکتے ہیں، لہٰذا جمعے رات تک آپ انشور کریں کہ آپ وہاں پر ہوں تاکہ سینٹ کا اجلاس ہو تو اس میں یہ بل آنا ہے جو کہ آئی ایم ایف کا ایجنڈے کے تحت ہے اور اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ہے تو ہمیں اس کو اپوز کرنا ہے. یہ میسیج کون دے رہا ہے؟ یوسف رضا گیلانی کا آفس دے رہا ہے یہ میسیج. یہ میسیج کوئی مطلب ہے خلائی مخلوق نہیں دے رہی، یہ میسیج خود یوسف رضا گیلانی کے آفس سے گئے تو ان کی مرضی کے بغیر گئے ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے سے اس بات کا پتہ تھا. لوگوں کہہ رہے کہ پہنچ جاؤ، آپ نہیں پہنچے پائے، آپ اتنے کلاں دے بیٹھے رہ گئے. ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 1 ووٹ سے حکومت جو ہے وہ بل پاس کروا گئی اور وہ لتے لے رہی ہیں. لتے خیر اس نے کیا لینے ہیں، وہ اب ان کی تو خیر کوئی پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بے عزتی وغیرہ محسوس ہوتی ہوگی، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے یہ گیلانی صاحب کو یا باقی لوگوں کو. اصل میں تو پوری عوام جو ہے نا وہ جس مشکل کا شکار ہونے جا رہی ہے اس بل کے پاس ہونے کے بعد، وہ بھی میرا خیال ہے آپ کو میری باتوں سے پراپر اندازہ بھی نہیں ہو رہا اور نہ ہی میں ان چیزوں کو پراپر ایکسپریس کر پا رہا ہوں. میں تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن مستقبل میں اور 2 4 5 6 مہینے بعد سال بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں جڑی پٹی پٹ رہا ہاں، جو میں ان کا ماتم کر رہا ہوں ان کی حرکت کا، وہ کیوں کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو جتنی بھی اب صورت پیسہ ہے نا وہ سارے کا سارا کسی اور کو چلا جائے گا. خون پسینے دی کمائی ساڑی ہوئے گی، خرچ کوئی اور کرے گا پائے. یہ ایکچولی اس کا ٹوٹل لب لباب ہے. ایک طریقے سے اگر میں بتاؤں تو پیپلز پارٹی اس موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بہت زیادہ اس پر مجھے میری اطلاعات کے مطابق پارٹی کے اندر اس پر کافی غصے میں ہیں. رضا ربانی صاحب نے بہت اس پر کیا کہ یار یہ کیوں نہیں پہنچا بندہ، سارا مدعا ساڑھے تے پہ گیا. حالانکہ نون لیگ کے بھی 2 لوگ نہیں آئے، نصرت صادق صاحبہ نہیں آئیں جو ہیں اپنا کیا نام ان کا وہ کیا یار مشاہد حسین سید صاحب نے ٹائملی کرونا کرا لی اور کار بیٹھے رہے، وہ نہیں آئے. ٹھیک ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جو زرکا تھیں وہ آکسیجن
کا جو سلنڈر ساتھ لے کے پہنچ گئی ووٹ ڈالنے، یہ ہوتی کمٹمنٹ اپنی پارٹی کے ساتھ، یا اپنا جو بھی پارٹی کا منشور ہے وہ پاکستان بیچنے آئے ہوئے تھے، ان کا اس بات سے کمٹمنٹ ہے، انہوں نے بیچتا، یہ پاکستان بچانے کے لیے باتیں کرتے تو یہ اپنی جو بات کہہ رہے اس پہ یقین نہیں رکھتے، عمل نے ثابت کیا ان کے، لہذا پیپلز پارٹی تو اس حوالے سے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے پاس تھوڑا سا روم ابھی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جناب دیکھو نا سارا کچھ گیلانی صاحب دی وجہ تو ہے، گیلانی صاحب نے دلاور گروپ نعرہ لایا، گیلانی صاحب جڑے وہ اپوزیشن لیڈر بننے کے اہل نہیں ہے، مصدق ملک صاحب نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنسز کی ہیں، بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں اس کے اوپر، لیکن میں عرض کروں کہ مسلم لیگ نواز بھی کوئی دودھ کی دھلی نہیں ہے اس کیس میں، میری نظر کے اندر وہ ایکولی رسپانسبل ہے، ورنہ مشاہد حسین سید صاحب جو ہے نا ان کو گھروں اٹھا کے بلایا جا سکتا تھا وہاں پہ، سر ایسا نہیں ہے، آپ کو گنتی دے 2500 ووٹ نہیں سن جڑے گننے سن، 43 44 دے سارے تھے بندے سن اتنے، پتہ لگ جاتا تھا 1 منٹ میں کہ یار بندے گھٹ رہے ہیں، اسلام آباد میں کون اویلیبل ہے، کال کرتے کہ سر پہنچے یہاں پہ فوراً، جس حالت میں بھی ہیں 2 نقاب چڑھا لو پاویں ماسک لگا لے، لیکن پہنچے یہاں پر تو وہ آ جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اس لیے کہ منہ کو مقابل آلریڈی ہوا بات باقاعدہ طور پر نون لیگ کی قیادت اس پہ آن بورڈ تھی یا نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی قیادت ضرور آن بورڈ تھی، بالکل 100%، ورنہ یوسف رضا گیلانی صاحب اپنی مرضی نال اے حرکت نہیں کلے فرما سکتے، ان کے ساتھ اوپر والی قیادت زرداری صاحب، بلاول صاحب سارے آن بورڈ تھے۔ حیرانی مجھے اس بات کی ہے کہ مصدق ملک صاحب تو بول رہے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر کوئی چین بھی نہیں کی، مریم صاحبہ نے بھی چین نہیں کی، اور جو ہیں اوپر سے کیا نام ان کا نواز شریف صاحب، ان کا بھی کوئی ٹویٹ اس کے اوپر نہیں آیا۔ بہرحال پاکستان کا بینک اب پاکستان کا نہیں رہا ہے، اس پر اب میں کیا جتنا ماتم کر سکتا ہوں کرتا رہوں گا، چلے جس کو گراں گزرتا ہے وہ بے شک نہ دیکھے، لیکن مجھے تو تکلیف ہے کیونکہ میرا ملک ہے، میں تو نہیں جانا پائیں، میرا تو لندن کچھ نہیں پیا، جن کا ہے ان کو نہیں تکلیف ہوگی، مجھے تو ہے۔ اچھا بہرحال اب دوسری بات جو میں نے پہلے آپ سے کی تھی کہ خواجہ آصف صاحب پر امید ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے، یہ امید جو ہے ان کو کس نے دلائی ہے، اور وہ ان کا بڑا پھڈا تھا، میں آپ کو بتاؤں میسیج دیا تھا بہت عرصہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا میں نے ویڈیو کی تھی کہ خواجہ آصف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں تو پائن انج کر کے مسئلہ حل ہو جاتا تو عمران سویرے گھر چلا جاتا۔ ظاہر ہے ان کی طرف سے میسیج گیا تھا نواز شریف کو، تو نواز شریف نے اس پر چپ سادھ لی تھی، کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب جو مجھے اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو میاں صاحب کی طرف سے کچھ پازیٹیو اشارے جو ہیں وہ مل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تینوں بڑھا دینے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں کاکا ہوش کر۔ خواجہ آصف جو ہے نا میاں نواز شریف کے بچپن کے دوست ہیں، یہ فرسٹ ایئر سے اکٹھے ساتھ اب مسلسل، یعنی کوئی ان کا میرے خیال کو 55 سال کی ان کی دوستی ہو گئی اب تک، نصف صدی سے زیادہ کا قصہ ان کی دوستی کا۔ تو میری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف کی نسبت خواجہ آصف صاحب پہ زیادہ رلائی کریں گے نواز شریف صاحب، تو اس طرح کی ان کو وائبز ملی ہیں جس پر وہ پر امید ہیں۔ یہ نون لیگ کے اندر کافی پھڈا اس بات کے اوپر کہ وزیر اعظم کون ہوئے گا، اگر نواز شریف نہیں ہے، مریم بھی ظاہر ہے نااہل ابھی تک، تو پھر وزیر اعظم کون ہوئے گا۔ شہباز شریف نے بھی اپنی رسوائی ہے جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں شیروانی، اور جو ہے اپنا شاہد خان عباسی صاحب انہوں نے بھی اپنے ویس کوٹ وغیرہ پینٹ کوٹ سوالے انہیں، خواجہ آصف تے رہندے ہی مطلب کشمیری پتر ہے، وہ جو پاندہ سونا لگتا تھا وہ جناب بالکل فٹ فٹا ہو کے ہر وقت پھرتے رہتے ہیں، کس لیے واز پاویز میں حلف چکا، اس طرح کی صورتحال ہے۔ لیکن خواجہ آصف کو انہوں نے ہی جنہوں نے پرپوز کیا تھا انہوں نے کہا کہ میاں نے اسی تقریباً منا لیا، تو دل نہیں چھڑنا، تیاری رکھ، ٹھیک ہے، چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی۔ خواجہ صاحب کے ویسے بھی انہوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، خواجہ صاحب سے وہ ہارنے لگے تھے تو انہوں کو ہی فون کیا تھا تو انہوں نے جتایا تھا، یہ بعد میں پلے ہوتے نہیں کہہ رہا، یہ تو خود انہوں نے سب کو بتائی تھی۔ وہ قومی اسمبلی کے ایک اجلاس کے اندر جہاں پر وہ سیکیورٹی بریفنگ تھی اس کے اندر یاد ہوگا آپ کو، تو اب خواجہ صاحب اس لیے بڑے پر امید ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ان ہاؤس چینج کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر دونوں جماعتیں اور مولانا فضل الرحمان رل مل کے اگلا کی کام کر دے، ویسے مجھے تو اب امید کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جماعتیں اس حد تک نااہل ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے بل کو نہیں روک سکیں، 57 ان کے ارکان تھے، چلے دلاور کو نکال بھی دیں تو پھر بھی 51 جنے تے ایسا نا یا 52 جنے، ٹھیک ہے روک لیتے نا،
نہیں روک سکے، اتنے نااہل ہیں. اب پتہ نہیں ان ہاؤس تبدیلی کے بارے میں وہ کچھ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن فی الحال جتنی میرے پاس معلومات تھی میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، لیکن ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ میں.